اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ آیت نمبر 181 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جب انہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی ہم کہیں گے، چاہو آگ کا عذاب۔ آیت نمبر 182 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے معجزہ نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے اور معجزے بھی لائے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم کیوں قتل کرے نبیوں کو، اس کے باوجود کہ وہ لوگ نشانیاں لے کر اور معجزے لے کر آئے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو اگر یہ آپ کو جھٹلایا کریں تو بہت سے رسول کے تصدیق کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو معجزات، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اس میں کلیئر بول دیا اللہ تعالیٰ کی دنیا ایک دھوکہ ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے اور دھوکے کا سودا ہے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مسلمانوں تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تم بہت سی باتیں بھی سنو گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہے، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیز کرو گے تو یہ تاکید یعنی ضروری احکام میں سے ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، سو انہوں نے اس کو پس پشت یعنی پیچھے ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 189 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 191 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کو بنانے میں فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 192 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقع ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 193 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکار
ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تمہارے گناہوں کا بھی وہ ایمان لاؤ۔ سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ دیجیے۔ آیت نمبر 194 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کر۔ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 195 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی، یعنی ریکویسٹ منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جز یعنی حصہ ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنے گھروں سے بھی نکل گئے، میری راہ میں تکلیفیں اٹھائے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ یہ بدلہ ملے گا اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 196 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ چند دن بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ لوگ اکثر دیکھتے کہ ہندو جو کافرہ رہتے، تو کافروں کی لائف جو سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لائف اچھی رہتی ہے، وہ لوگ مطلب بہت سے لوگوں کی لائف لاوش لائف رہتی ہے ویسا، تو ان لوگوں کے چلنے پھرنے رہن سہن سے ان لوگوں کے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں سب عطا کر دے رہا ہے اور آخرت میں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بول دی ہے، آیت نمبر 197 میں اللہ پاک کے صاف بول دی کہ یہ چند دن کی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ان کے واسطے کافروں کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں سب کچھ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سارا کچھ ان کو عطا کر دیں گے، اور ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو وہ سب ابھی جو دیکھ رہے ان لوگوں کو اچھے سے رہتے کرتے اچھا چلنا پھرنا لوگ کا دیکھ رہے، وہ سب دھوکہ ہے، تھوڑے ٹائم کی ہے وہ بہار، پھر اس کے بعد آخرت میں لوگ کے واسطے بربادی ہے۔ آیت نمبر 198 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ آیت نمبر 199 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ بھی نہیں لیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعمال کا معاوضہ ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مسلمانوں تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔